خاموش رات تھی، ہوا رکی ہوئی تھی، شہر جاگ رہا تھا مگر دل سو چکے تھے۔ کیا کسی کو خبر تھی کہ چند لمحوں بعد آسمان سے وہ فیصلہ اترنے والا ہے جو نسلوں تک مثال بن جائے گا؟ کیا اللہ کا عذاب ہمیشہ اعلان کے ساتھ آتا ہے یا کبھی وہ اچانک خاموشی سے سب کچھ بدل دیتا ہے؟ یہ وہ کہانی ہے جس میں مہلت بھی تھی، نصیحت بھی، اور پھر وہ لمحہ جب زمین نے حکم مان لیا۔ اسلامی تاریخ میں اللہ کے عذاب کا تصور محض خوف نہیں بلکہ ہدایت ہے۔ یہ واقعات انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہیں، جگانے کے لیے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، وہ مہلت دیتا ہے، رسول بھیجتا ہے، نشانیاں ظاہر کرتا ہے، لیکن جب حد پار ہو جائے تو پھر عذاب آتا ہے، اچانک، فیصلہ کن، ناقابل واپسی۔ آج ہم اس واقعے کو سمجھیں گے جو اچانک آنے والے عذاب کی واضح مثال ہے۔ قوم لوط کی کہانی، ایک ایسا انجام جو صرف ماضی نہیں بلکہ حال کے لیے بھی پیغام ہے۔ اردن کے قریب ایک سرسبز وادی، خوشحال بستیاں، تجارت، دولت، آبادی۔ ظاہر میں سب کچھ تھا، لیکن اخلاق مر چکا تھا۔ قوم لوط ایسی گمراہی میں مبتلا ہو چکی تھی جو اس سے پہلے کسی قوم نے اختیار نہیں کی تھی۔ قرآن کہتا ہے، وہ کھلے عام فحاشی کرتے تھے، غیر فطری عمل کو فخر سمجھتے تھے، نصیحت کرنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی قوم میں اللہ نے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ نرم لہجہ، واضح پیغام، بار بار تنبیہ، اللہ سے ڈرو، یہ راستہ چھوڑ دو، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ لیکن جواب ایک ہی تھا، انکار، تمسخر، دھمکی۔ سال گزرتے گئے، لوط علیہ السلام کی آواز وادی میں گونجتی رہی، مگر دل سخت ہوتے گئے۔ قوم نے گناہ کو معمول بنا لیا تھا، شرم ختم ہو چکی تھی۔ جب کوئی حد ہی نہ رہے تو زوال خاموشی سے آتا ہے۔ لوط علیہ السلام دل ہی دل میں کرب محسوس کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی گرفت سخت ہے، لیکن نبی کا دل تھا، آخری لمحے تک امید۔ اسی دوران ایک دن شہر کے دروازے پر چند اجنبی داخل ہوئے، خوبصورت، خاموش، پروقار۔ یہ فرشتے تھے، انسانی شکل میں، فیصلہ لے کر۔ لوط علیہ السلام انہیں دیکھتے ہی پریشان ہو گئے۔ وہ اپنی قوم کو جانتے تھے۔ خبر پھیل گئی، شہر میں ہلچل مچ گئی، لوگ لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑنے لگے۔ لوط علیہ السلام نے دروازے پر کھڑے ہو کر آخری کوشش کی، اللہ سے ڈرو، یہ میرے مہمان ہیں، رسوا نہ کرو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سچ اور باطل آمنے سامنے تھے۔ قوم کا جواب قرآن نے محفوظ کر دیا، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ سرکشی تھی، یہ اعلان جنگ تھا۔ اسی لمحے فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی۔ لوط علیہ السلام کو تسلی دی گئی، فیصلہ ہو چکا تھا۔ فرمان آیا، رات کے آخری حصے میں اپنے اہل ایمان کے ساتھ نکل جاؤ، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ یہ عذاب سے پہلے کی آخری مہلت تھی، خاموش، مختصر، واضح۔ لوط علیہ السلام نکلے، چند ایمان والے، اندھیری رات، بھاری دل، شہر پیچھے رہ گیا، سویا ہوا، غافل۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ آخری رات ہے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ سورج اب مختلف زمین پر طلوع ہوگا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا ذکر قرآن نے لرزا دینے والے انداز میں کیا۔
زمین ہلنے لگی، آسمان سے حکم نازل ہوا، فرشتوں نے بستیاں الٹ دیں، پتھروں کی بارش، چمکتے ہوئے نشان زدہ پتھر ہر مجرم کے لیے مقرر۔ یہ کوئی قدرتی حادثہ نہیں تھا، یہ حساب تھا، فیصلہ تھا۔ چند لمحوں میں خوشحال شہر ویران ہو گیا، آوازیں خاموش ہو گئیں، نشان باقی رہ گیا۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے اسے آنے والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ عذاب اچانک آیا، مگر بغیر وارننگ کے نہیں، سالوں کی نافرمانی کے بعد۔ قوم لوط علیہ السلام کی کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ آئینہ ہے ہر دور کے انسان کے لیے۔ اللہ کی سنت نہیں بدلی، وہ مہلت دیتا ہے، سمجھاتا ہے، خبردار کرتا ہے، لیکن جب گناہ فخر بن جائے، جب حق کا مذاق اڑایا جائے، جب اصلاح کرنے والوں کو خاموش کرایا جائے، تو پھر عذاب اچانک آتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ پتھروں کی صورت ہو، کبھی وہ دلوں کی سختی بن جاتا ہے، کبھی معاشرتی تباہی، کبھی روحانی موت۔ یہ کہانی ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اللہ کی حدود کو پہچانیں اور توبہ کا دروازہ کھلا دیکھ کر لوٹ آئیں، کیونکہ جب فیصلہ آتا ہے تو پھر مہلت نہیں رہتی۔ اور شاید آج بھی ہماری چھپی ہوئی گمراہی، ہماری غفلت، ہماری سرکشی چپ کے بدل رہی ہے دنیا کو۔ کیا ہم دیکھتے ہیں؟ کیا ہم سنجیدگی سے اپنی زندگی سنواریں گے؟ یا پھر ایک دن ہمیں بھی اچانک یاد آئے گا کہ مہلت ختم ہو گئی تھی، اور شاید اسی لمحے ہمیں احساس ہوگا کہ وقت کبھی واپس نہیں آتا۔